السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ جی سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے پسپائی پر ہے اور کوئی قابل ذکر کوئی ڈیولپمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے پیچھے بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، لیکن آج ہم تجزیہ کریں گے کہ کیوں اپوزیشن یا پی ڈی ایم میں جو ہے حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی کامیابی، خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی ہے۔ سامعین کرام، پولیٹکس جو ہوتی ہے یہ چانس کی گیم ہوتی ہے، یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی گیم ہوتی ہے۔ جو موقع پر چوکا نہ مار سکے وہ سیاست نہیں کر سکتا، اور اس چیز اور ٹائمنگ سے زیادہ کوئی بھی چیز اہم نہیں ہوتی پولیٹکس کے اندر۔ تو جو کچھ غلطیاں اپوزیشن نے کی ریسنٹلی 1 ایئر کی ہم اگر انالیسس کریں تو وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ نے ٹریڈیشنل پولیٹکس کے اوپر انحصار کیا، آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنے اور لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے، لانگ مارچ، جلسے، اس کے اوپر اکتفا کیا، جبکہ آپ یہ بھول چکے تھے کہ وبا کی صورتحال کے اندر آپ کے اس طرح کے ٹیکٹکس جو آپ نے چوز کیے یہ درست نہیں تھے۔ اس کا سب سے بڑا مظاہرہ، سب سے بڑا جو اگزامپل ہے وہ لاہور کے اندر جب جلسہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سامعین کرام کہ لاہور کے اندر کوئی رورل ایریا نہیں، یہ پاکستان کا بلکہ پنجاب کا دل ہے، یہ بلکہ پاکستان کا دل ہے، اور یہاں پر بہت باشعور اور پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ اور اس وقت وبا جو ہے اپنے زوروں پر تھی، تو اس وقت لوگوں کو باہر موبلائز کرنا یہ بالکل غلط فیصلہ تھا، اور اس طرح اس سے اور ڈی مورلائز ہوئے، اور اس کے جو نتیجے نکلے وہ عوام نے دیکھے، اور اس سے اپوزیشن کو بہت سبکی کا سامنا کرنا پڑا، حکومت کامیاب ہوتی گئی۔ اور اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ کرنے کا کیا کام تھا۔ ضرورت اس چیز کی تھی کہ حکومت کو اس صورتحال کے اندر وہ طریقہ، وہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا چاہیے تھا جو کہ اب نارم بن چکے ہیں۔ آپ تو دیکھیں گے دیہاتوں کے اندر تک لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت نے جو سبق نہیں سیکھا پاسٹ ادوار سے، اور یہ نئے زمانے کی ضروریات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر سکے، اور ان کو چاہیے تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی میڈیا سیلز بناتے، کمپینز لانچ کرتے، کنسیڈرڈ ایفرٹ ہوتا، کوئی جس طریقے سے ان کی میاں صاحب کی حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کو میدان جنگ بنایا گیا، اور ابھی بھی تک آپ دیکھیں تو ایک پوری آرمی ٹرولز کی ہے جو کہ حکومت کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس طرح کا کوئی کام جو ہے کوئی واضح طور پر اپوزیشن کی اتنی بڑی جماعتیں تھیں انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا، اور اسی چیز کو شاید لائٹ لیا، اور اس کا ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور وبا کے اندر جو مخصوص صورتحال بن چکی تھی، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے، اس چیز کا ان کو ادراک کرنا چاہیے تھا، اور ان کو جان لینا چاہیے تھا کہ نیا سیاسی میدان جنگ اس وقت سوشل میڈیا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں سمجھا، اور پھر وہی ہوا کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اب تو وقت نکلتا چلا گیا، وہ ایک اچھا اپرچونٹی تھی، حکومت جو ہے اپنے گھٹنوں پر آ چکی تھی پچھلے 6 ماہ میں، اور اس کو وہ کامیابی میں ٹرانسلیٹ نہیں کروا پائے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو دیکھیں، آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو صرف ڈس انگیجمنٹ کوئی طریقہ نہیں، صرف ایجیٹیشن کوئی سولوشن نہیں ہوتا۔ اس معاملے کے اندر پیپلز پارٹی کا جو طریقہ سیاست تھا وہ کافی زیادہ پریگمیٹک نظر آتا ہے، زیادہ پریکٹیکل نظر آتا ہے۔ انہوں نے انگیجمنٹ کی بات کی۔ دیکھیں، آپ کو کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنا اصل مقصد حاصل نہیں کر پاتے تو کچھ کم حاصل کر لیجئے، لیکن کچھ کیجئے تو صحیح۔ اس سے 2 فائدے ہوتے۔ اگر آپ یعنی کہ پی ڈی ایم حکومت سے یا حکومت حلقوں سے یہ حکومت اس رجیم سے کوئی مراد لینے میں، کوئی قابل قدر مراد صرف ذاتیات کے لیے نہیں بلکہ اپنے کوئی ایسے پبلکلی اپنے کوئی ایسے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جاتی تو اس سے 2 فائدے ہوتے۔ ایک، حکومت تھوڑی سی کمزور ہوتی، اور یقیناً آپ کے سپورٹران، آپ کا ووٹر، آپ کے جو پولیٹیکل الائز ہیں، آپ کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، آپ کے جو نمائندگان ہیں، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے۔ ٹھیک ہے جی، تو ساتھ میں اس کے رزلٹ کے اندر جو کچھ آپ کو ملتا وہ عوام کے لیے آپ لیتے تو عوام کو بھی فائدہ ہوتا۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ ایک ایجنڈا بنا لیتے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے نتیجے جو ہیں بے شک آپ کے فائدے میں جانے تھے، آپ صرف اپوزیشن اگر صرف ایک ہی نقطے کے اوپر اپنی تحریک چلا دیتی کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن فری اینڈ فیئر کرائے جائیں، تو یقین جان لیجئے کہ یہی وہ اقدام تھا جس کے اتنے فائدے ہونے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عوام کے لیے تو اس کے بے بہا فائدے تھے، گراس روٹ، اور اس کے اوپر اس کو کور کرنے کے لیے آرٹیکل 140A بھی کھڑا ہوا تھا، جو کہ جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹس کو قیام میں لانا ہے۔
اس معاملے کے اندر آپ کی کورٹس بھرپور حمایت کرتی، سپورٹ کرتی، کیونکہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ کی اہم ذمہ داری، کیوں دے آر کسٹڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن، اور وہ کوئی بھی آئینی اقدام کو بھرپور سپورٹ کرتے، اور اس کے راستے میں آنے والے جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو ہٹانے میں عدلیہ کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملتی، لیکن آپ نے یہ اپرچونٹی کو لوز کیا۔ دوسری طرف آپ پولیٹیکلی گین یہ کرتے کہ جب آپ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے اندر ڈیفینیٹلی حکومت سے عوام بہت نالاں تھے، اور اگر کسی حد تک بھی کیا کہہ سکتے انفلوئنسڈ یا ڈسکا ٹائپ یا کراچی الیکشن ٹائپ قسم کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے نئے الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی، تو یقین کر لیجئے کہ حکومت کے دانت نکل جاتے حکومت، اور پھر نیچرلی جب الیکشنز ہو جاتے تو پھر آپ کا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا کہ آپ اختیارات کو، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ اختیارات کو، پیسے کو، دولت کو، پولیٹیکل پاور کو نیچے ضلعوں تک منتقل کرنا، آپ اس راستے پہ چل پڑتے، اور پھر آپ کو جب وہ آپ کروا لیتے تو پھر حکومت تو نام کی رہ جاتی، سارا کچھ تو پھر نیچے آ جاتا، اور یقیناً آپ کے نمائندگان، کیونکہ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے پچھلے ایک سال میں جب سے آئی ہے وہ ان پاپولر ترین ہوتی جا رہی تھی، اور اس کا سب سے لوسٹ پوائنٹ میرے خیال سے پچھلے 2 3 4 6 ماہ کے اندر آ چکا تھا۔ تو اس وقت اگر وہ لوکل باڈیز الیکشن ہو جاتے تو آپ کو پولیٹیکل جو ہے ایک قسم کی وکٹری حاصل ہو جاتی، آپ چھا جاتے، لیکن آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا، آپ نہ جانے چند شخصیات کے گرد ہی محدود ہو کے رہ گئے، آپ نے تنگ نظری کا ثبوت دیا، آپ نے باتوں کو سمجھا نہیں، پیپلز پارٹی کی بات کو آپ سمجھنے میں قاصر رہے، آپ نے پولیٹیکل چینج ان سائڈ آئین کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے پولیٹیکل چینج کی طرف سے نگاہیں چرا لیں، نہ جانے آپ کے کیا عزائم تھے، کیا آپ کا فوکس تھا، عوام سمجھنے سے قاصر ہے، عوام کو ووٹ دو، ووٹ کو عزت دو، سول سپریمیسی کی باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کا جو لاہ عمل ہے، آپ کا جو میپ ہے، روڈ میپ ہے، وہ عوام کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ابہام ہے کہ آپ کے ساتھ دینے والے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کنفیوژن کا، اس لیک آف پلاننگ کا جو ہے فائدہ حکومت نے اٹھایا، اور حکومت کو سپورٹران نے اٹھایا، تو پھر اب آپ نے انیشیٹو کھو دیا، اب وبا ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ واپس کاروبار کی طرف آ رہے ہیں، اب آپ کی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور سوشل میڈیا پہ بھی اب آپ اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس طریقے سے آپ کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا کچھ ایسے واقعہ کا، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کا، کچھ ایسی چیز کا جس کو آپ بیس بنا کر دوبارہ سے تحریک شروع کر سکیں، لیکن اس کے آثار اب بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ایک سم اپ تھا کہ حکومت، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پسپائی ہوئی اپوزیشن کی، کیا انہوں نے کمزوریاں کہاں شو کیں، کیا انہوں نے غلطیاں کی، اس کا میں نے تجزیہ کیا۔ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں بڑی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر انالیسس لے کر بیٹھ جانے سے ان کو الجھانا میرا مقصود نہیں ہوتا، لیکن ان کو پوری پکچر بتانی ہوتی ہے کہ بھائی اپوزیشن جو اتنی بینڈ بانجوں کے ساتھ نکلی تھی، اور اتنا جو ہے وہ شور شرابہ تھا، اور اتنی دھواں تقریر کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی صفر، اور وہ کیوں ایسا صفر نکلا، اور اس کا نقصان عوام کو کیا ہوا۔ تو ابھی بھی کیسے کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اگر یہ جو گزارشات جو ہیں اگر کسی اپوزیشن پارٹی کے کانوں تک پہنچیں، ان کے کرتئے دھتوں تک، تو ابھی بھی نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے نئی زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائے، تو اس سے فائدہ عوام کا ہوگا۔ تو سامعین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سید ذیشان حیدر کو بریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔